بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نشان، جھنڈا، پرچم، علم کی ابتدا اور اس کی حقیقت۔ مائی یوٹیوب چینل انسانیت۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عربی میں علم کہتے ہیں، فارسی میں پرچم کہتے ہیں اور اردو میں جھنڈا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے راہ چلنے والوں کے لیے بہت سی علامات اور نشانیاں پیدا کر دی ہیں، جیسے پہاڑ جس کو دیکھ کر لوگ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، ستاروں یعنی قطب ستارہ سے بھی لوگ خشکی میں ہوں یا دریا و سمندروں اور آسمانوں میں ہوں راہ پا لیتے ہیں اور سمت پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الگ الگ گروہوں اور مختلف رنگ و روپ میں پیدا کیا تاکہ وہ پہچانے جائیں۔ اسی طرح دنیا والوں نے بھی ہر سطح پر قومی، ملکی، گروہی، مذہبی پہچان کے لیے نشان، جھنڈا، پرچم، علم، شناختی کارڈ، یونیفارم وغیرہ کا سلسلہ رائج کیا ہوا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جھنڈے یا نشان کی ایجاد زمانہ قدیم مصری فرمان روا نے کی۔ بت اور آتش پرستوں کے فرمان روا کی مورتیاں، سیاہ بال، لمبی لمبی داڑھیاں، سپاہیوں کا لباس بھی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ یہ نشان بادشاہ وقت کے محلوں کے اندر اور باہر نصب کر دیا جاتا تھا۔ رات کے وقت اس کے سر پر آگ روشن ہوتی تھی، رعیہ کے لوگ اس کو دیکھتے ہی احترام میں سجدہ میں گر جاتے تھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے نشان یا جھنڈیاں ہوا کرتی تھی۔ جیسے جیسے قبیلے بڑھتے جاتے ان کے نشان بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ جنگ کے وقت ہر قبیلہ اپنے اپنے نشان کے پاس جمع ہوا کرتا تھا۔ اس کا استعمال زیادہ تر آپس کی لڑائیوں سے شروع ہوا تھا۔ روایات کے مطابق پہلی لڑائی بنی آدم میں حضرت شیش اور قابیل کے درمیان ہوئی، اس لیے کہ قابیل نے حابیل کو حسد میں ناحق قتل کر دیا تھا۔ جنگ کے موقع پر حضرت شیش خدا کا بھیجا ہوا سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور ملائکہ سفید علم اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت آدم نے حابیل کی خون آلودہ قمیص کا علم بنا کر گریہ کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے فریرے والے علم کی ایجاد کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو تمام انسانوں کے لیے جائے امن قرار پایا۔ انہوں نے خانہ کعبہ پر ایک سفید نشان علم نصب کر کے بحکم خداوند عالم بلند آواز سے لوگوں کو خانہ خدا کی طرف دعوت دی، جس کو تمام لوگوں نے سنا تھا۔ دور دور سے لوگ سفید نشان علم کو ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھ کر خانہ کعبہ کی طرف آنا شروع ہوئے تھے۔ گویا دنیا میں یہ پہلا طریقہ رائج ہوا کہ ہوا میں نشان علم لہرایا جائے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ نئی ایجاد تھی۔ اس طرح کا سفید نشان علم کی ایجاد حضرت ابراہیم سے ثابت ہوتی ہے، جس کا فریرہ مثلث نما، جس کے تینوں اضلاع برابر تھے، جو ایرو نما، ہوا کے رخ کو راستہ بتلانے والا کا نشان آج پوری دنیا میں رائج ہے۔
اس وقت سے اب تک بلکہ رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سفید رنگ کا نشان امن کی علامت بنا رہے گا۔ بعد میں آنے والی ترقی یافتہ قوموں نے بھی اور خاص طور پر عیسائیت نے سفید رنگ کا احترام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تک دیگر اقوام عالم اپنے اپنے پرچموں کو سفید فرروں میں ہی اپنے اپنے فلسفے کے ڈیزائن و رنگ مرتب کرتے وقت کچھ حصہ سفید رکھتے ہیں، جن کا نظریہ پہلو یہی ہوتا ہے کہ اس پرچم کے زیر سایہ دوسروں کو بھی امن حاصل رہے گا۔ مورخین متفق ہیں کہ قریش عرب کا نشان پرچم کسی بن کلاب کے ہاتھوں میں رہتا تھا، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں رہا، اور بنی ہاشم کا شمار عرب کے نامی گرامی قبیلے میں ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب دین ابراہیم کے پیروکار تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو حضرت نے وہ علم جناب امیر کے ہاتھوں میں دیا۔ غزوہ بدر میں، جنگ احد میں، ہر بڑی سے بڑی جنگ میں، خاص طور پر جنگ خیبر کے موقع پر بھی علم علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہا، اور وہ پورا سفید ہی تھا۔ اس علم کے لشکر کے سردار صرف حضرت علی ابن ابی طالب ہی رہے جب تک رسول اللہ اس دنیا میں حیات رہے۔ خیبر میں 20 دن تک جنگ ہوتی رہی، مگر قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا۔ جب مقابلہ ہوا، قدم نہ جم سکے اور لشکر سمیت ناکام واپس آتے رہے۔ بہرکیف جب وہ قلعہ کسی طرح فتح نہ ہو سکا تو رسول خدا کو نہایت صدمہ ہوا۔ اصحاب کہتے تھے، یا رسول اللہ، ہمارے لوگوں کو یہودی قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا، میں کل علم اسلام ایسے شخص کو دوں گا جو بار بار حملہ کرنے غیر فرار اختیار نہ کرنے والا ہوگا، اور جب تک فتح نہ کرے گا واپس نہ آئے گا۔ مختصراً یہ کہ علم علی کو دیا گیا اور فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ بعد میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور پورے عرب پر سفید اسلامی علم چھا گیا، اور کفار مشرکین کے تمام نشان مٹ چکے تھے۔ ہائے افسوس! رسول خدا کی رحلت کے بعد علی سے لشکر اسلام چھین لیا گیا، لیکن سفید علم علی اور اولاد علی نے اپنے پاس رکھا۔ صرف ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں حق و باطل کی جنگ میں حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں نظر آیا، جس کو سرخ جھنڈوں والے لشکر یزید نے ایسا خون میں رنگا کہ رہتی دنیا میں وہ سفید علم جو امن کی علامت تھا، غم شہدائے کربلا کا نشان بن گیا۔ خاتم النبیین نے حکم الہی کے مطابق اپنے 12 جانشین اور امام علی اور اولاد علی میں مقرر فرمائے، جس کو بعد وفات رسول مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا۔ بہت سے اصحاب رسول حضرت علی سے پہلے ہی سے ناراض تھے، اور بعد رحلت رسول خدا سے بھی اس طرح ناراض ہوئے کہ میت رسول اللہ میں بھی شرکت نہ کی۔ جو خلافت کے چناؤ میں 3 دن تک مصروف رہے، آخرکار حضرت علی رسول کے نائب اللہ کے ولی نے اپنے اصحاب اور خاندان اہل بیت کے ساتھ نماز میت ادا کر کے آخری نبی رسول خدا حضرت محمد کی میت کو سپرد خاک کر دیا۔ نبوت کا دور ختم ہوتے ہی امامت کا چراغ روشن ہونے کے بجائے خلافت کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے تو بڑے بڑے اصحاب رسول نے اپنے درمیان خلیفہ چن لیا، بعد میں 12 وفات رسول اللہ کے بتلائے ہوئے 12 اماموں کی موت کے نام سے جلوس نکالا، جس میں منتخب خلیفہ کو ہار پہنائے ہوئے لوگوں کے درمیان بیعت لیتے ہوئے
سبز پرچم کے سائے میں گزارا گیا۔ جلوس کیا تھا؟ جشن خلافت منایا گیا تھا، جس کو دور حاضر میں جلوس عید میلاد النبی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں تمام پرچم صرف سبز رنگ کے ہی نظر آتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں سبز رنگ کا پرچم وجود میں آیا تھا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلامی خلافت کا یہ پہلا دور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن تک خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ ان کے دور پرچم سبز رنگ کا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے خلفائے راشدین کے آخری دور میں جب مسلمان مشرکین اور آمریت کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، اس وقت حضرت علی اور حضرت امام حسن کو مسلمانوں نے زبردستی خلیفہ بنایا تھا۔ معاویہ کی بغاوت و سرکشی کی وجہ سے حضرت علی کا 4 سالہ دور داخلی جنگوں میں گزرا۔ بعد شہادت حضرت علی، حضرت امام حسن کی تقریباً 5 ماہ کے دور میں معاویہ نے خلفائے راشدین کے سبز پرچم اکھاڑ پھینکے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس تو اپنا رسول اللہ کا دیا ہوا سفید علم موجود تھا۔ حضرت علی چاہتے تو سفید علم لے آتے، مگر انہوں نے کبھی اور کسی وقت بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں میں تفریق ہو جائے گی۔ حضرت علی اور معاویہ کے لشکروں میں جنگیں ہوئی تھیں، جس میں حضرت علی کے پاس سبز ہی رنگ کا پرچم رہا اور مد مقابل معاویہ کا سرخ رنگ کا جھنڈا تھا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد اب یہ اسلامی خلافت کا دوسرا دور بنی امیہ کہا جاتا ہے، جو معاویہ کی شورشوں اور بغاوتوں کے نتیجہ میں وجود میں آیا تھا، جس کا جھنڈا خلفائے راشدین کی طرح کا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کا فریرہ سرخ رنگ کا تھا۔ آل رسول کی رہائی کے بعد یزید شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں گم ہو گیا۔ تخت یزید کو اس کے جانشین بیٹے نے ٹھکرا دیا۔ پوری بنی امیہ کی حکومت آمرانہ نظام میں ڈوب چکی تھی۔ حضرت مختار نے اپنی رہائی کے بعد تمام محب آل رسول کو جمع کر کے قاتلان حسین کو پکڑا اور واقعات کربلا جمع کرتے ہوئے ایک ایک کو قتل کرتے چلے گئے۔ ملک میں چاروں طرف سے بغاوتیں روز بروز بڑھنے لگیں، جس میں بنو عباس سب سے آگے تھے۔ عوام کے دلوں میں غم شہدائے کربلا سے بنو عباس نے فائدہ اٹھایا۔ غم شہدائے کربلا میں سیاہ جھنڈے، سیاہ لباس پہن کر عوام کے سامنے آئے۔ اس پر عوام ان کے حامی اور مددگار ہو گئے۔ اس طرح بنو امیہ کا سرخ جھنڈوں کا دور ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد اب یہ اسلامی خلافت کا دور بنو عباس شروع ہوا، جس کے لباس اور وردیاں تک سیاہ تھی۔ بعد میں ان کے دل بھی سیاہ ہو گئے تھے۔ اس دور کے جھنڈے کا فریرہ سیاہ رنگ کا تھا۔ معزز صارفین، ہم یہ ویڈیو کسی ایک مذہب کے حق یا کسی ایک مذہب کی مخالفت میں نہیں بناتے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاریخی حقائق آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل انسانیت کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔